السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد شہید علامہ ناصر عباس ملتان میری جان۔ علامہ ناصر عباس نے فرمایا کہ 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ بھولنا: مولا علی علیہ السلام کی ولایت، مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری اور شہادت، اور پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق وراثت۔ دعائے ضمی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد رسول میں گیا تاکہ نماز شب وہیں ادا کروں، چنانچہ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو نماز میں مشغول دیکھا۔ ایک گوشے میں بیٹھ کر حسن عبادت دیکھنے لگا اور قرآن کی آواز سننے لگا۔ حضرت نوافل شب سے فارغ ہوئے اور شفا وتر پڑھی، پھر کچھ اس قسم کی دعائیں پڑھیں کہ کبھی میں نے نہیں سنی تھیں۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ میری جان آپ پر قربان ہو، یہ کیا دعا تھی؟ فرمایا کہ یہ دعائے ضمی قریش تھی، اور فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی کی جان ہے علیہ السلام، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کو ایسا اجر نصیب ہوگا گویا اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ احد اور جنگ تبوک میں جہاد کیا ہو اور حضرت کے روبرو شہید ہوا۔ نیز اس کو ایسے 100 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو حضرت کے ساتھ بجا لائے گئے ہوں، اور 1000 مہینوں کے روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ نیز قیامت کے دن اس کا حشر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور خداوندہ عالم اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، صحرا کی ریت کے ذروں اور تمام درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز وہ شخص قبر کے عذاب سے امان میں ہوگا، اس کی قبر میں بہشت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جس حاجت کے لیے وہ یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اے ابن عباس، اگر ہمارے کسی دوست پر بلا و مصیبت آئے تو اس دعا کو پڑھے، نجات حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، عربی نہیں پڑھنے لگا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے خداوندہ عالم، تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خداوند، تو قریش کے دونوں ظالم باطل معبودوں اور دونوں شیطانوں اور دونوں شریکوں اور ان کی دونوں بیٹیوں پر لعنت کر، جنہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تیری وحی کو پیٹھ دکھائی، تیرے انعام کے منکر ہوئے، تیرے رسول کی بات نہیں مانی، تیرے دین کو پلٹ کر رکھ دیا، تیری کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں ہونے دیا، تیرے دشمنوں سے دوستی کی، تیری نعمتوں کو ٹھکرایا اور احکام کو معطل کیا، اور تیرے فرائض کو باطل کیا، اور تیری آیتوں میں الحاد کیا، اور تیرے دوستوں سے عداوت کی، اور تیرے دشمنوں سے محبت کی، اور تیرے شہروں کو خراب کیا، اور تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ خداوندہ، تو ان دونوں اور ان کی مطابقت کرنے والوں اور ان کے دوستوں اور ان کے پیرووں اور ان کے مددگاروں پر لعنت کر، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو تباہ کیا اور اس کا دروازہ بند کیا اور اس کی چھت کو توڑ ڈالا، اور اس کے آسمان کو اس کی زمین سے، اور اس کی بلندی کو اس کی پستی سے، اور اس کے ظاہر کو اس کے باطن سے ملا دیا، اور اس گھر کے مکینوں کو استحصال کیا، اور اس کے مددگاروں کو ہلاک کیا،
اور اس کے بچوں کو قتل کیا اور اس کے منبر کو اس کے وسیع اور اس کے علم کے وارث سے خالی کیا اور اس کی امامت سے انکار کیا، اور ان دونوں نے اپنے پروردگار کا شریک بنایا، لہٰذا ان کے عذاب کو سخت کر اور ان دونوں کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ۔ اور تو خوب جانتا ہے کہ دوزخ کیا ہے، وہ کسی کو باقی نہیں رکھتا اور نہ چھوڑتا ہے۔ خدا بندہ تو ان پر لعنت کر ہر بری بات کی عوض میں جو ان سے سرزد ہوئی ہو، یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا اور منبر پر چڑھے اور مومن کو تکلیف دی اور منافق سے دوستی کی اور خدا کے دوست کو ایذا دی اور رسول کے طرید دہکارے ہوئے کو واپس لائے اور خدا کے سچے اور مخلص بندوں کو جلا وطن کیا اور کافر کی مدد کی اور امام کی بے حرمتی کی اور واجب میں تغیر کی اور اسحار کے منکر ہوئے اور شر کو اختیار کیا اور معصوم کا خون بہایا اور خیر کو تبدیل کیا اور کفر کو قائم کیا اور جھوٹ اور باطل پر اڑے رہے اور میراث پر ناحق قابض ہوئے اور خراج کو منقطع کیا اور حرام سے اپنا پیٹ بھرا اور خمس کو اپنے لیے حلال کیا اور باطل کی بنیاد قائم کی اور ظلم و جور کو رائج کیا اور دل میں نفاق پوشیدہ رکھا اور مکر و فریب مکر کو قلب میں چھپائے رکھا اور ظلم و ستم کی اشاعت کی اور وعدوں کے خلاف عمل کیا اور امانت میں خیانت کی اور اپنے عہد کو توڑا اور خدا اور رسول کے حلال کو حرام کیا اور خدا رسول کے حرام کو حلال کیا اور معصومہ کے شکم پر دروازہ گرا کر شگافتہ کیا اور محسن معصوم کا حمل ساقط کیا اور معصومہ عالم کے پہلو کو زخمی کیا اور قبالہ جو گزشتہ فدق پر لکھا گیا تھا پھاڑ ڈالا اور جمعیت کو پورا گندہ کیا اور معززین کی آبرو ریزی کی اور ذلیل کو عزیز کیا اور حقدار کو حق سے محروم کیا اور جھوٹ کو فریب کے ساتھ عمل میں لائے اور خدا اور رسول کے حکم کو بدل دیا اور امام کی مخالفت کی۔ پروردگار جن آیتوں کے عینی حیثیت کو انہوں نے بدلا ہے، ان کے ادا و شمار کے مطابق ان پر نفرین فرما اور جتنے فرائض چھوڑے ہیں، جتنی سنتوں کو تبدیل کیا ہے اور جو احکام معطل کیے ہیں، جن رسموں کو مٹایا ہے، جن وصیتوں کو کچھ سے کچھ کر دیا اور وہ امور جو ان کے ہاتھوں ضائع ہوئے، وہ بیت جس کے پر خچے اڑائے اور گواہیاں جو چھپائیں، نیز وہ دعوے جنہیں انصاف سے محروم رکھا گیا، وہ ثبوت جنہیں قبول کرنے سے انکار کیا گیا، اور وہ ہیلے بہانے جو تراشے گئے، اور وہ خیانت جو برتی گئی، وہ پہاڑی جس پر یہ جان بچانے کے لیے چڑھ گئے، وہ معین راہیں جو انہوں نے بدلیں، نیز وہ کھوٹے راستے جو انہوں نے اختیار کیے، ان سب کے برابر ان پر لعنت بھیج، بار الہا پوشیدہ طور پر، ظاہر بظاہر اور اعلانیہ طریقے سے ان پر نفرین کر۔ بے شمار لعنت، ابدی لعنت، لگاتار لعنت اور ہمیشہ باقی رہنے والی، جس کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو، اور ان پر
اس کی مدت کبھی ختم نہ ہو۔ ایسی لعنت جو اول سے شروع ہو اور آخر تک منقطع نہ ہو، اور ان کے مددگاروں پر اور نصرت کرنے والوں پر اور دوستوں پر اور ان کے ہوا خواہوں پر اور فرما برداروں پر اور پھر ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر اور ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر اور ان کے اقوال ماننے والوں پر اور ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر۔ خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگیں، اے تمام عالموں کے پروردگار، میری یہ دعا قبول کر۔ پس اے خدا تو ان سب پر لعنت کر، اور خداوندہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر مجھ کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بے نیاز فرما، اور مجھ کو محتاجی سے پناہ دے۔ پروردگار، یقیناً میں نے برا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اب میں تیرے سامنے ہوں، تو اپنے لیے میرے نفس کی رضامندی قبول کر، کیونکہ میری بازگشت تیری طرف ہے اور میں تیری طرف پلٹوں تو مجھ پر رحمت کر، عنایت فرما جو خاص تیرا حصہ ہے۔ اپنے فضل اور بخشش اور مغفرت اور کرم کے ساتھ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تمام انبیاء کے سید و سردار خاتم النبیین پر اور جناب کی پاک و پاکیزہ اور طاہر اولاد پر اپنی رحمت سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی وارث۔